بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان چوتھی اور پانچویں تنبیہ کا بیان ہے۔ تنبیہات کا سلسلہ جاری تھا، آج کے اس درس میں چوتھی اور پانچویں تنبیہ کو آگا بیان کر رہے ہیں، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اجازے کا حکم شرعی ہونا، کہ یہ بحث پوری کہ آیا اجازہ حقوق میں سے ہے یا احکام میں سے ہے، یعنی آپ اس کو حکم شرعی جانتے ہیں یا آپ اس کو ایک حق کے عنوان سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بیع اور قبض اور اقباض کی اجازت کے متعلق گفتگو، یعنی یہ کہ جب وہ مالک اصلی بیع کی اجازت دیتا ہے تو آیا یہ قبض و اقباض کی اجازت بھی حساب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ ایک مرتبہ صراحتاً فقط بیع کی اجازت دیتا ہے تو کیا حکم ہے، اور قبض و اقباض کی اجازت نہیں دیتا تو اس طرح کے حوالے سے کچھ احکام اور کچھ گفتگو کی جائے گی۔ پھر مختلف صورتیں اور احکامات جو ان صورتوں کے ہیں وہ یہاں پر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں آغا چوتھی اور پانچویں تنبیہ کو بیان کرتے ہیں، اور میں سے چوتھی تنبیہ کا آغاز کرتے ہیں جس میں اجازے کے حوالے سے کیا ہے یہ حکم شرعی ہے یا نہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الرابع یعنی چوتھی تنبیہ ان تنبیہات میں سے، الاجازۃ اثر من آثار سلطنت المالک علی مالہ، فرماتے ہیں کہ چوتھی تنبیہ یہ کہ اجازہ جو ہے یہ اثر ہے مالک کے آثار میں سے ایک، علی مالہ، وہ مالک کے جو اپنے مال پر سلطنت رکھتا ہے اس کی سلطنت کے آثار میں سے ایک اثر ہے در واقع اجازہ، یعنی اس کا موضوع جو ہے وہ اس شخص کا مالک ہونا ہے، مالک ہونے کے عنوان سے وہ اجازت جو ہے رکھتا ہے اس معاملے کی نسبت۔ لہذا آگا فرماتے ہیں کہ فَمَوْضُوعُهَا الْمَالِک، اس کا جو موضوع ہے وہ مالک ہونا ہے، کہ جب وہ شخص اپنے مال پر مالکیت رکھتا ہے، سلطنت رکھتا ہے، یہی اس کا مالک ہونا، چونکہ وہ مالک ہے، اس مالک ہونے کے عنوان سے اجازہ اس کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ اجازہ کر سکتا ہے اس معاملے کو۔ فَقَوْلُنَا لَهُ أَنْ يُجِيزْ، پھر ہمارا یہ قول کہ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجازہ دے سکتا ہے، مثل قولنا لہو ان یبی، یہ ہمارے اس قول کی طرح ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسے یہ حق ہے کہ وہ معاملہ انجام دے، بیع انجام دے۔ وَالْكُلُّ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ أَن يَتَصَرَّفَ، یہ تمام عبارات راجع ہیں، مطالب راجع ہیں، پلٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم یہ کہیں کہ أَنَّ لَهُ أَن يَتَصَرَّفَ، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تصرف کرے، تو چونکہ وہ تصرف کا حق رکھتا ہے اور تصرف کا حق متفرع بر ملکیت ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے جو ہے حق حاصل ہے کہ وہ بیع انجام دے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اجازت دے۔ تو بس یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ اجازہ حقوق میں سے نہیں ہے، اجازہ احکامات شرعی میں سے ایک حکم ہے جو اسے اس کے مالک ہونے کے عنوان سے حاصل ہے، کہ شارع مقدس جب اسے دیکھتا ہے کہ یہ مالک ہے، تصرف رکھتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، لہٰذا اسے حق معاملہ ہے، اسے حق اجازہ حاصل ہے۔ اب اس پہ متفرع ایک مطلب آگا بیان کرتے ہیں کہ فَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ لَمْ يُوَرِّثْ الْإِجَازَةَ، اب اگر مالک جو ہے مر جاتا ہے تو یہ اجازے کو آگے ارث کے طور پہ نہیں چھوڑتا، یعنی یہ میراث نہیں دیتا اجازے کو۔ وَإِنَّمَا يُوَرِّثُ الْمَالَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الْفُضُولِي، فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میراث کے طور پہ اس مال کو قرار دیتا ہے کہ جس پر فضولی نے عقد کیا ہوئے، وہ مال جو اس مالک کا تھا، یعنی اس میت کا تھا، فضولی نے اس کی زندگی میں اس پر عقد انجام دیا، اس کو آگے بیچ دیا، وہ مبی اس کی تھی، اب جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو پھر یہ جو ہے میراث میں اس مال کو آگے منتقل کر رہا ہے، فَلَهُ الْإِجَازَةُ۔ اب اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ اس وارث کو جو ہے حق حاصل ہوگا اس عنوان سے کہ اب مالک بنا ہے اس کی وجہ سے اجازے کا، تو پس جس طرح یہ مال
میراث کے عنوان سے دے رہا تھا ورثاء کو، اس طرح اجازہ حق نہیں ہے کہ یہ منتقل ہو جائے اس کے موت سے، بلکہ جب وہ اس کے مال کے مالک ہوں گے تو اس عقد فضولی میں اجازے کے مالک بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ چونکہ اب وہ مال کے مالک بنے ہیں جو مال ان تک منتقل ہوا ہے۔ بناءً علی ما سیجی، آگے وہ بات جو بیان ہوگی اس کے مطابق اس کی بنا پر کہ من جواز مغایرت المجیز والمالک، چونکہ ممکن ہے یہاں پر سوال آئے کہ مجیز تو مالک اصلی تھا، وہ تو دنیا سے یعنی مبی کا جو مالک تھا جب یہ معاملہ فضولی واقع ہوا تھا تو وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب جو مجیز ہے وہ تو فرق کر رہا ہے اس پہلے شخص سے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ وراث کو جو ہے ورثہ کو اجازے کا حق حاصل ہے، یہ بنا اس بات پر کہ ہم کہیں کہ جائز مجیز کا اور عقد کے وقت جو مالک تھا ان کے درمیان مغایرت جائز ممکن ہے۔ یہ مسئلہ جواز کا کہاں بیان ہوگا؟ فی من باع مال ابیہ فبان میتا، وہاں پر جہاں پر وہ شخص اپنے والد کا مال بیچتا ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا والد تو میت ہے، مردہ تھا۔ تو یہاں دو صورتیں ہیں، اگر وہ مال اس تک منتقل ہو رہا ہے ارث کے طور پہ تو گویا اس شخص نے اپنا ہی مال بیچا ہے، فضولی نہیں ہے درواقع، اور اگر مثلا جو ہے وہ عقد کے بعد اس کی موت ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، تو یعنی اگر عقد کے وقت اس کی موت واضح ہوتی ہے تو یعنی اس شخص نے، اس بیٹے نے اپنا مال بیچا جو کہ ارث کے طور پہ اس کی طرف منتقل ہوا۔ اگر اس کی موت عقد کے بعد واضح ہوتی ہے تو یہاں پر یعنی یہ اجازت دے گا، تب جا کر یہ معاملہ درست قرار پائے گا۔ تو اس طرح آگے یہ بحث آنی ہے کہ کس طرح ہم اس کو جائز قرار دیں گے وہاں پہ کہ مجیز اور حال عقد جو مالک تھا ان کے درمیان مغایرت مشکل نہیں کرتی۔ والفرق بین ارث الاجازت و ارث المال یظہر بالتأمل، اور یہاں پر کچھ دقت اور تأمل سے آپ کے لیے روشن ہو جائے گا اجازے کا ارث اور مال کا ارث، کہ یعنی یہ شخص جو ہے وہ مال کے مالک بننے کے بعد اجازہ اس کی طرف جو ہے اس کا حق اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ اجازہ یعنی ارث کے طور پہ منتقل نہیں ہو پا رہا یہاں پہ چونکہ حق نہیں ہے، عنوان یعنی اجازے کو عنوان حق سے منتقل نہیں کیا جا رہا بلکہ مال کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور ارث اجازے میں اور ارث مال میں تعامل سے فرق واضح ہو جائے گا کہ یہاں پر وہ شخص اجازے کا وارث نہیں بنتا بلکہ مال کا وارث بنتا ہے، جس کے بعد وہ اجازے کا حق پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگاہ پانچویں تنبیہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ پانچویں تنبیہ درواقع بیع اور اس قبض اور اقباض کے متعلق اجازت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جب آپ اجازت دیتے ہیں اصل معاملہ کا تو آیا وہ قبض و اقباض کو شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اس کو فرماتے ہیں آگے الخامس، پانچویں جو تنبیہ ہے یہاں پہ ان تنبیہات میں سے، اجازت البیع لیست اجازتا لقبض الثمن، بیع کی جو اجازت ہے یہ قبض ثمن کی اجازت نہیں ہے درواقع، ولا لاقباض المبی، اور یہ بیع کی اجازت مبی کو قبضے میں دینے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب اس نے اجازہ کیا معاملے کا تو اب مشتری کو یعنی اس فضولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مبی کو آگے قبض کرے اور ثمن کو قبضے میں لے لے۔ تو اجازہ معاملے کی اجازت نہ تو اجازے قبض ثمن ہے مشتری سے طرف اصیل سے فضولی کے لیے، اور نہ اس طرف اصیل کی طرف مبی کو قبضے میں دینا، نہیں، ان کو شامل نہیں ہوتی۔ ولو اجازہما سری، اب یہاں پر چند صورتیں ہیں ان کے احکامات آگاہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صورت اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ مالک اصلی اجازت دیتا ہے ان دونوں کی یعنی معاملے کی بھی اور قبض و اقباض کی بھی، دونوں کی اجازت دیتا ہے صریحاً واضح طور پر، او فہم اجازتہما من اجازت البیع، یا اجاز بیع سے ان دونوں کی اجازت یعنی قبض ثمن اور اقباض کی بھی جو ہے مبی کی اجازت جو ہے وہ سمجھی جائے۔ بس ولو اجازہما صریحاً، اگر اجاز بیع دیتا ہے تو ولو اجازہما صریحاً، اگر وہ اس قبض و اقباض کی بھی اجازت صریح دیتا ہے یا ان کی اجازت سمجھی جاتی ہے اجاز بیع سے، تو موت الاجازہ، وہ اجازہ نافذ ہے، یعنی وہ اجازت جو ہے نافذ ہے، اور یہاں وہ مشتری سے ثمن قبض کرے گا، اور جب ثمن قبض کرے گا تو اب اجازے کے بعد مشتری جو ہے وہ ضامن نہیں ہے اس ثمن کا اس مالک کے لیے۔ لہذا آگاہ فرماتے ہیں کہ لأن مرجع اجازت القبض الى اسقاط ضمان الثمن عن عہدۃ المشتری، کہ جب قبض کی اجازت دیتا ہے تو یہ اجاز قبض کہاں پلٹتا ہے، اس کی بازگشت کس طرف ہے؟ اس کی بازگشت اس طرف ہے
کہ پس مشتری کے ذمے سے ضمان ثمن ساقط ہے، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے اس کی اجازت مالک نے دی ہوتی اور بغیر قبض و اقباض کی اجازت کے، تو یہاں پہ معاملہ تو درست ہو جاتا، لیکن پھر مشتری ضامن ہوتا ثمن کا، چونکہ اس نے مشتری سے ثمن قبض کرنے کی اجازت تو نہیں دی، لہذا مشتری ضامن ہوتا۔ اب اگر قبض کی اجازت دے دیے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مشتری جو ہے وہ ضامن ثمن نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرجع اجازت الاقباض، اقباض کے اجازے کی جو بازگشت ہے، الی حصول المبیع فی ید المشتری برضا البائع، اس بات کی طرف ہے کہ پس بائع کی رضایت سے مشتری کے ہاتھ میں مبیع پہنچی ہے، اور یہاں پر وہ فضولی ایک آلِ ایصال حساب ہوتا ہے، اور یہاں بائع کا ذمہ بھی جو ہے وہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اور اس طرح بائع کا ذمہ بھی اس سے بری ہو جاتا ہے۔ فَيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْآثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ، اور یہاں وہ تمام آثار جو مترتب ہونے ہیں علی قبض المبیع، مبیع کے قبض پر، وہ بھی اس پر جو ہے مترتب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہاں اس صورت کا حکم آغا شیخ انصاری اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن استدلال کرتے ہیں آگے، فرماتے ہیں کہ لیکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین، کہ جو بات ہم نے یہاں تک آپ کے لیے بیان کی یہ کس مورد میں ہے، کہاں کی صورت کے لیے ہے، کہ جہاں ثمن معین کو قبض کیا جا رہا ہو، لہذا فرماتے ہیں کہ ما ذکرنا انما یصح، جو بات ہم نے بیان کی یہ درست ہے، کہاں پر؟ قبض ثمن معین میں، یعنی معاملہ جو ہے وہ ثمن معین پہ تھا، اور اس ثمن معین اور عین خارجی کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، وہاں پر اگر اس نے اجازت دی ہے اس قبض کی صراحتاً، تو اس طرح جو بات ہم نے بیان کی پیچھے وہ اسی سے وابستہ ہے۔ لیکن اگر قبض جو ہے وہ ایک کلی کا ہو، اور انہیں کلی کو قبض کیا جائے اور اسے مشخص اور معین کیا جائے اس قبض کے ذریعے، تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَبْضُ الْكُلِّ وَتَشَخُّصُهُ بِهِ، ایک کلی ثمن کو قبض کرنا اور اسی کو مشخص کرنا، ظاہر جب آپ اسے قبض کریں گے تو خارج میں اسے مشخص کریں گے وہ جو کلی تھی، اس طرح کا یہ کلی کا قبض کرنا اور اسے اسی قبض کے ذریعے مشخص کرنا، فرماتے ہیں کہ وقوع من الفضول علی وجہ تصحح والاجازہ، کہ جو واقع و فضولی سے اس طرح سے کہ اجازہ اسے تصحیح کرے، یحتاج الی دلیل، یہ قبض کلی دلیل کا محتاج ہے، معمم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والاقباض، جو شامل ہے دلیل جو شامل ہو حکم عقد فضولی کے لیے، قبض اور اقباض جیسے امور کے لیے، کہ یعنی عقد فضولی کا جو حکم ہے، جس حکم کو یہ دلیل شامل ہے وہ عقد فضولی کا حکم اس قبض و اقباض جیسے امور کے لیے ہے، یعنی عقد فضولی جو ہے وہ اس قبض و اقباض کا حکم کرتا ہے کہ جب آپ عقد کرتے ہیں تو آپ یہ قبض و اقباض انجام دے سکتے ہیں، اس طرح کی دلیل شامل ہو اس طرح کے حکم کے لیے۔ وَإِتْمَامُ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَلَى صُعُوبَةٍ، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو دلیل ہے اس کا اتمام، کامل ہونا، تمام ہونا، تام ہونا، یہ صعوبت سے خالی نہیں ہے، چونکہ قبض جو ہے معاملے کے اندر یہ خود قبض معاملہ تو نہیں ہے، معاملے کی نسبت وفا لازم ہے، اور قبض اگر صحیح قرار پاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جائے، ضروری ہوتا ہے کہ مالک اسے قبض کرے یا وکیل یا ولی قبض کرے، نہ فضولی۔ تو پس قبض کی صحت کے حوالے سے اس طرح بات کرنا آپ فرماتے ہیں اور اس طرح دلیل کو تام جاننا یہ صعوبت سے خالی نہیں ہے، چونکہ قبض نفس سے وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے یوں جو ہے وہ دلیل کو تام جانا جائے۔ وعن المختلف، اور کتاب مختلف سے یہ بات حکایت ہے کہ انہو حکی عن الشیخ، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ شیخ سے حکایت کیا گیا ہے، شیخ توسی علیہ الرحمہ سے، کہ انہو لو اجاز المالک بیع الغاصب، اگر مالک اجازت دیتا ہے بیع غاصب کی تو لم یطالب المشتری بالثمن، مشتری مورد مطالبہ قرار نہیں پائے گا ثمن کے نسبت، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ عبارت بتلاتی ہے کہ یہ امضاء بیع در واقع اجازہ اور امضاء قبض بھی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ثم ضعفہ، خود علامہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس بات سے کہ بعدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، اصل ملازمہ نہیں ہے اجازت عقد، مستلزم نہیں ہے اجازت قبض کو، ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا کہ جو ہے وہ مشتری جو ہے مورد مطالبہ قرار نہ پائے، بلکہ وہ مورد مطالبہ قرار پائے گا اور وہ حق مطالبہ محفوظ ہے۔
उसके बाद एक और सूरत की तरफ आप इशारा करते हैं कि वाला हाल फलो काना इजाज़त अक़द दून क़ब्ज़ लगवन, अगर इजाज़ अक़द कब्ज़ के बगैर लगव हो, कमा फ़ी सर्फ़ व सलम, कि जिस तरह के बै सर्फ़ और सलम में आप देखेंगे वहाँ कब्ज़ ज़रूरी होता है, तो वहाँ अगर आप इजाज़ अक़द देंगे बगैर कब्ज़ के तो ये लागव है। बाद कब्ज़ फ़ुज़ूली व तफ़र्रुक़ के, जहाँ पर फ़ुज़ूली ने कब्ज़ भी कर लिया है और वो दोनों जुदा भी हो चुके हैं, तो यहाँ अगर मालिक इसलिए फ़कत इजाज़ा जारी करता है कब्ज़ के बगैर तो जो इजाज़ा जो है वो लागव हिसाब होता है। तो आप फरमाते हैं कि कान इजाज़तुल अक़द इजाज़तन लिल क़ब्ज़, उस सूरत में अगर मालिक फ़कत इजाज़ कब्ज़ अक़द सादिर करता है तो ये इजाज़ अक़द इजाज़ कब्ज़ भी हिसाब होगा, सौनन लिल इजाज़तिन लगविया, चूँकि इसके बगैर वो इजाज़ा लगव हो जाएगा और उसकी लगवियत से उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर उस इजाज़ अक़द को इजाज़ कब्ज़ भी जाना जाए। इसके बाद आगा जो है वो तीसरी सूरत को इसके हवाले से बयान करते हैं। दो सूरतें ये बयान हुई और तीसरी सूरत में फरमाते हैं कि वलो क़ाल अजज़तुल अक़द दूनल क़ब्ज़, अगर उसने कहा कि मैंने अक़द की इजाज़त दी और कब्ज़ की नहीं, यानी इजाज़ अक़द दे के कब्ज़ की नफ़ी की, फ़फ़ी बुतलान अक़द और बुतलान रद्द क़ब्ज़ वजहान, यानी अगर वो ये कहता है कि मैंने अक़द की इजाज़त दी और कब्ज़ की इजाज़त ना दी, तो यहाँ पर आप फरमाते हैं कि अक़द के बुतलान या कब्ज़ के रद्द के बुतलान में कि हम कहें कि वो जो कब्ज़ को रद्द कर रहा है उसका ये रद्द करना बातिल है, यानी अक़द दुरुस्त है, या अक़द को बातिल जानने कुल्लन यहाँ पर आप फरमाते हैं कि वजहान दो सूरतें हैं। और मज़ीद इंशाअल्लाह जो छठी तंबीह है उसको अगले दर्स के अंदर हम बयान करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।